السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی خبر کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز کے اندر 157 ملین US ڈالر کا آؤٹ فلو ہوا ہے۔ اس آؤٹ فلو کے بعد جو مجموعی طور پہ فورن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کی مالیت 20.6 بلین US ڈالر کی ہو گئی ہے، جس میں 13.5 بلین US ڈالر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہیں اور 7.1 بلین US ڈالر کے جو ریزروز ہیں 7.1 بلین US ڈالر کے جو ریزروز ہیں وہ کمرشل بینکس کے پاس ہیں۔ تو اس کے تحت ہم دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کی مالیت تقریباً 20.6 بلین US ڈالر کی جو ہو گئی ہے۔ اس میں میجر پرپورشن جو ہے وہ فورن اسسٹنس کا ہے، جس کے اندر میجر جو رول پلے کیا ہے وہ IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب، اور ساتھ ساتھ چائنا نے بھی اس کے اندر بڑا پاکستان کو سپورٹ دیا ہے۔ تو یہ ایک جو پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں جس میں خاص طور سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ریزروز کی مالیت ہے، اس میں کثیر پروپورشنیٹ جو ہے وہ ہماری جو بیرون ملک سے امداد کا ہے، جس کے اندر IMF نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ تمام تر صورتحال اور سچویشن جو ہے وہ ہمارے اسٹیبل تو دکھ رہی ہے، مگر وہیں پر دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو اس وقت ہم کو نئے قرضے لینے پڑ رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں پہلے پرانے قرضے اتارنے، جن کے نئے قرضے لینے کے ساتھ ساتھ ہمیں پرانے قرضے اتارنے بھی پڑ رہے ہیں۔ تو ایک جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جانا ہے گورنمنٹ کا، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے ان قرضوں کی پیمنٹس کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس وقت تقریباً 15,000 بلین روپیز کے جو ہے وہ اس وقت قرضے اتار چکا ہے یا پیمنٹ کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 15 کھرب روپے کے جو قرضے جو پاکستان نے اتارے ہیں اس سال، تو جو وہ ایک سب سے بڑا پروپورشنیٹ ہے۔ اس کے تحت جو پاکستان کے اوپر ایک برڈن یہ آتا ہے کہ جو بھی نیا لون لیا جا رہا ہے وہ پریویس لون کو سرو کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پراپر طور پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں ہو پا رہا، اور جس کے جو ایک ثمرات ہیں کہ عوام کو ملنے چاہیے یا اس کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی بات کی جائے تو پراپر طریقے سے نہیں آ پا رہی۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکر ہے جو کہ ہم اپنے پروگرام سے پہلے بھی کہتے چلے آئے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر جو اس وقت لون کا یا ڈیٹ کا جو ایک برڈن ہے وہ بہت ہی زیادہ پاکستان کی معیشت کو متاثر کر رہا ہے۔ بہرحال یہ تو تمام طرح کی سچویشن ہے جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کافی کوششیں کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے باہر نکلا جائے، مگر اگر ہم ان کی قرضوں کی بات کریں تو پاکستان کا جو ڈیٹ ہے اگر ڈالر ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو تقریباً 114 بلین US ڈالر سے بھی ابو ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک لمحہ فکر ہے کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ پالیسیز لاتے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پراپر طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو نیا فنڈنگ IMF کی جانب سے اجرا کیا جا رہا ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ورلڈ بینک کی جانب سے اگر کوئی ایسی فنڈنگز پاکستان کو مل رہی ہیں تو اس کے اندر جو پاکستان جو پیمنٹ ہیں پریویس لونز کی اسی کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے پہلے۔ تو یہ ایک بڑا ہی ذرا ڈیٹیریٹنگ سینیریو ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پھر معاشی استحکام کے اوپر ہم آگے کام کریں گے۔ اس کا سب سے اچھا جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ معیشت کے اندر ہمارے ایک تو ٹیکس کلیکشن مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائے، اور دوسرا پاکستان کی معیشت ایکسپورٹ اورینٹیشن کے اوپر چلی جائے، جس میں IT ایکسپورٹس ہیں یا ہمارے فزیکل پروڈکٹس کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھرپور کوششیں کرنی ہوں گی، مگر پہلے تو انڈسٹریز کو بھی سپورٹ دینا ہوگا کہ ان انڈسٹریز جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز ہیں ان کو بھی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں مارکیٹس کے اندر انڈکٹ کروانا ہوگا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا، تاکہ جو ایک انویئر مطلب ایک جو معیشت کے اندر ایک انسرٹن سی صورتحال ہے جس کے تحت جو ہے کاروباری طبقہ مزید انویسٹمنٹ کرنے سے گھبراتا ہے، بالخصوص جو ہمارے یہاں کی جو پریکٹسز رہی ہیں کہ FBR کے تحت جو ہے وہ کافی ایک کمیونیکیشن گیپ رہتا ہے عوام کے درمیان، اور اس کو جو ہے بڑا ایک پینک کی فضا کریٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے صحیح معنوں میں سرمایہ کاری نہیں ہو پاتی۔ تو یہ کچھ بیسک عوامل ہیں گورنمنٹ کو جو ہے گراس روٹ لیولز کے اوپر کرنے چاہیے کہ ایک تو بزنس کمیونٹیز کو کانفیڈنس میں لے کے آئیں، ان سے ایک پروپوزڈ پلان لیں، اور جو بھی ان کے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کر کے اور واقعی میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک کہ ہم اس طبقے کو آگے نہیں بڑھائیں گے، یعنی ایکسپورٹ اورینٹیڈ یونٹس کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے، جب تک کہ ہمارے ملک کی معیشت میں جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہم متوقع نہیں کر سکتے جس طریقے سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ شاید ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو جائے۔ بالخصوص ہو بھی سکتا ہے یہ چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل
بالکل ایسا کوئی پرابلم ہے، مگر جو ڈیٹ سرونگ ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے یا بیلنس کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایکسپورٹس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اوپر پاکستان نے کام کرنا ہے. وہیں پر دیکھیں تو پاکستان کے اس وقت روپے کی قدر 22 مہینے کی ہائیسٹ لیول کے اوپر آ گئی ہے. یعنی اس وقت ڈالر کے مقابلے میں جو ہمارا روپیہ ہے وہ تقریباً 152.07 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ پاکستان کے جو اکانومک انڈیکیٹرز ہیں وہ تو ایک اچھی انڈیکیشن دے رہے ہیں، مگر وہیں پر دوسری جانب جو ایک ڈیٹ کی سرونگ ہوتی ہے، یعنی ہمارے کو جو لون کی ری پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے معیشت کے اوپر ایک ایکسٹرا آرڈنری برڈن آ جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرتے چلیں کہ اب IMF کا ایک نئی قسط کا اجرا ہو گیا ہے تقریباً $500 ملین کی. اس کی وجہ سے بھی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں کچھ استحکام تو آیا ہے، مگر پھر بھی مجموعی طور پہ جو ڈیٹ سرونگز ہیں وہ تو پاکستان نے بیئر کرنی ہے. ابھی جون تک کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر اپروکسیمیٹلی جس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے، رفلی ایسٹیمیٹ ہے کہ $6 to $7 بلین کی پاکستان کو لون پیمنٹ کرنی ہے. یہ کچھ ایسے عوامل ہیں کہ ایک جانب جو PDM تھی، اپوزیشن تھی، اس کا پریشر تو گورنمنٹ کے اوپر سے ٹلتا ہوا دکھ رہا ہے، مگر دوسری جانب جو معیشت پاکستان ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہوگی. تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے، پاکستان کا امیج بہتر کریں گے، پاکستان میں کاروبار کے جو ہے مواقع کو بڑھائیں گے. مگر وہیں پر ایک طبقہ جو ایک وقت میں سپورٹ کیا کرتا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں صرف ایکسکیوزز کے علاوہ وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ کرپشن کو خاتمے کے اوپر انہوں نے بات کی، ملک کی لوٹی ہوئی دولت کے اوپر بات کی، پھر جو کرپٹ عناصر اس کے اندر شامل ہیں ان کے اوپر کیسز بنانے کی بات کی، مگر ابھی تک کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیانات کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس شاید ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے ابھی کوئی امیڈیٹ سولوشنز نہیں موجود ہے جس کی بیسس پہ وہ کام کریں. بہرحال یہ تو عوام کی رائے ہے، ہم اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، مگر جو چیزیں ہیں وہ ایک ہمارے سامنے ہے کہ تقریباً 3 سال کا پیریڈ ہونے کو آیا ہے اور ابھی تک کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کی جا سکی ہیں. ایک جانب بات کریں کہ کووڈ نے بھی کافی اپنا امپیکٹ ڈالا ہے، تو یہ پورا کا پورا بلیم جو ہے گورنمنٹ پہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ گورنمنٹ نے اپنی بھرپور کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بیلنس کیا جائے. مگر ساتھ ہی ساتھ کووڈ کی وجہ سے بھی ایک امپیکٹ آیا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی ایک مکس کلچر بنتا چلا جا رہا ہے، مکس پلیٹ بنتا چلا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آنے والے دنوں کے اندر انفلیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، وزارت خزانہ کی کون وہ وزیر ہوگا جو ایک لمبے پیریڈ کے لیے پاکستان کے لیے خدمات انجام دے گا، بالخصوص اس گورنمنٹ کے ٹینیور کے اندر. یہ بھی کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹیز کافی پریشان دکھائی دیتی ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک وزیر خزانہ چینج ہو جاتا ہے یا یہ جو ہے عہدہ خالی رہتا ہے. تو اس کے اوپر جو بڑی ایک تشویش کن صورتحال ہے کہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں معیشت کے، وہ اس میں وزارت خزانہ کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یعنی اگر ہم بات کریں کمپنی کارپوریٹ سیکٹر کی، تو اس میں CFOs کی بڑی ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے. اگر کنٹینیوسلی اس کو شفلنگ کیا جائے یا اس کی سیٹ کو خالی کر دیا جائے تو ایک بڑا ایک کرنچ آ جاتا ہے کمپنی کے اندر کہ کس طریقے سے پھر وہ فائنینشیل ایکٹیویٹیز کو مینیج اور بیلنس کرے گا. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ تمام تر چیزوں کو استحکام کی طرف لے کے جایا جائے گا. اور جو اس وقت جو اس عوام کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے انفلیشن. اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ بھرپور کوشش کر رہی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے کو ہے اور کس طریقے سے اس کے اندر ان تمام تر چیزوں کو یا دعووں کو گورنمنٹ پورا کرتی ہے. امید کرتے ہیں کہ ہمیں تو اچھے کی امید لگانی چاہیے، کہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ان تمام تر چیزوں کے اوپر ایک مثبت پیش رفت ہوگی اور پاکستان جو کووڈ سے پہلے کافی بہتری کے اوپر تھا اسی لیولز کے اوپر پاکستان جانا شروع ہو جائے گا. بہرحال یہ ابھی اس وقت جو ہے وقت جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جو تقریباً 2 سے 2.5 سال کا پیریڈ رہ گیا ہے اور اس کے اندر جو چیلنجز بہت ہیں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ پرو ایکٹیولی اور ایک اسٹیبل ٹیم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اگر روز اور تقریباً اگر ہم بات کریں روز بروز یا ہم کہیں کہ منتھلی بیسس یا 6 مہینے کے اندر اگر ہماری وزارتیں تبدیل ہوتی رہیں گی تو اس سے جو ہے وہ ایک پالیسی میں اسٹیبلٹی متوقع نہیں ہو سکتی. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب ان چیزوں کے اوپر کام کریں گے اور پاکستان کے لیے جو عزم رکھتے ہیں اس کو بھی بھرپور کرنے میں اپنا مین رول پلے کریں گے. بہرحال ناظرین، یہ تو تھی ڈومیسٹک نیوزز. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل نیوزز کے اوپر. انٹرنیشنل نیوزز کے اوپر بات کریں تو اس وقت جو انوینٹری رپورٹ تھی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، جس میں کہا گیا
کیا تھا کہ انوینٹری 1.4 ملین بیرل سے نیگیٹو ہوگی، مگر آلموسٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہی کہ تقریباً 3.5 ملین بیرل سے نیگیٹو آئی تھی۔ اسی ساتھ ہی ساتھ امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 1.3 ملین بیرل سے انوینٹری نیگیٹو ہوگی اور تقریباً 2.6 ملین بیرل سے انوینٹری نیگیٹو آئی تھی۔ تو یہ دونوں رپورٹس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انوینٹری جو ہے وہ زیادہ سے نیگیٹو میں آئی ہے، اور یعنی ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گئی ہے آئل کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ریٹس کا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں تو اس وقت WTI کروڈ $0.09 پلس ہونے کے بعد $59.69 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینٹ تقریباً $0.01 مائنس ہونے کے بعد $63.19 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گولڈ تقریباً $13.10 مائنس ہونے کے بعد $17.45 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور تقریباً 36 سینٹس نیچے آنے کے بعد $25.22 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اس وقت عالمی مارکیٹس کے اندر ملا جلا سا رجحان ہے، بلکہ یہ ویک جو ہے تھوڑا پازیٹیو ٹرینڈ کے ساتھ بھی آیا ہے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو ڈیمانڈ کے اس وقت سینیریو ہے بالخصوص آئل کی ڈیمانڈ کا، وہ بتدریج بہتری کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ ویک آئل اور گولڈ کے لیے تو خیر سے اتنا اچھا نہیں ہے۔ گولڈ کنٹینیوسلی جو پریشر میں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ معیشتیں جو ہے وہ اس وقت اوپن ہوتی بھی لگ رہی ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ آئل کے اندر جو ہے کچھ اسٹیبلٹی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے جب انوینٹری کی رپورٹ آئے گی اس کے تحت کیا فیگرز آتی ہیں آئل کی۔ وہیں پر دوسری جانب ابھی اوپیک پلس ممبران کی جانب سے بھی ان ساری چیزوں کو ریویو کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ مارکیٹ اس میں ریسپونڈ کرتی ہے، تاکہ جو پروڈکشن کٹ کے اوپر اوپیک پلس ممبران گئے ہوئے ہیں 9.7 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے، اس کو کس طریقے سے ریلیز کیا جائے۔ تو یہ آنے والے دنوں کے اندر اوپیک پلس ممبران بھی اس کے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے آئل مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ انٹرنیشنل نیوزز کے اندر بھی کافی ایک اچھے سینٹیمنٹ مگر یہ کہ مکسڈ ایک تھوڑا سا بیلنس سینٹیمنٹس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشی کا پیغام لے کر آئیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔